صدر علی مقام، مکرم اہل میزان، معزز و محترم مہمانان اور ذی شعور شریکان فضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالی کے خیالوں کا سہارا اردو، اقبال کے اقبال کا تارا اردو، تہذیب و تمدن کا بدلنا معلوم، تہذیب و تمدن ہے ہمارا اردو۔ شب اردو کے پروانوں، میرا موضوع گفتگو فکر انگیز ہے، مگر بقائے اردو جیسے جاں غسل مسئلے پر لب کشائی سے قبل یہ جان لیں کہ وہی اردو جو کبھی خسرو کی پہیلی، میر کی ہمراز اور غالب کی سہیلی رہی، تو کبھی دکن کے ولی کی گود میں کھیلی، وہی اردو جو سودا کے قصیدوں کا حسن بنی، میر کی عظمت کا سبب بنی اور داغ کے آنگن میں پھول بن کر کھلی، وہی اردو جس نے غالب کو بلندی کا ہم سفر بنایا، جس نے حالی کو مروت کا سبق یاد دلایا، جس نے اقبال کے آئینے حق کو چمکایا اور جس نے مومن کے خوابوں کی حویلی کو سجایا۔ جی ہاں سامعین کرام، اردو وہی اردو ذوق کی عظمت، چک بست کی الفت، فانی کی شکایت کی ہمراز بنی۔ آج بھی وہی دلکش و دل نشین اور ترنم ریز زبان اسی نام سے لکھی پڑھی اور بولی جا رہی ہے، اور زبان کے دوہر یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ بھی اسی ہند کی بیٹی ہے جہاں اس کی سخی سہیلی ہندی کا مائکہ ہے۔ موجے کوثر کی طرح نرم و رواں ہے اردو، دبے دشمن کا مگر پھر بھی گراں ہے اردو، اس کو قوموں کے تمدن نے کیا ہے پیدا، کون کہتا ہے کہ قلعے کی زبان ہے اردو؟ مگر افسوس حاضرین محفل، قصہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یاران وطن کی متعصبانہ ذہنیت نے وہ کام کر دکھایا کہ تمام اہل اردو انگشت بلندہ رہ گئے۔ حریفان اردو کی زہر ناکی نے اردو کے لیے غیر ملکی زبان کی ترکیب وضع کر لی۔ بس پھر کیا تھا، شر پسندوں نے ملک کے طول و عرض میں اس لفظ کی خوب تشہیر کی۔ اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان قرار دے کر معطوف کیا گیا، تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر، عوامی مقامات اور روزمرہ کے معاملات سے بیک بینی و دوگوش نکال باہر کیا گیا۔ وہ زبان جو کبھی سرکاری زبان کا درجہ رکھتی تھی، آج اسے دیوار سے لگا دیا گیا۔ تبھی تو اردو فریاد سنا ہے، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ مریضانہ ذہنیت کے لوگوں، تم کیسے بھول سکتے ہو کہ یہ وہی زبان ہے جس نے مادر ہند کی جنگ آزادی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، یہ وہی زبان ہے جس نے ہندوستانیوں کے دلوں میں فرنگیوں کے خلاف جذبہ حریت کا شعلہ بھڑکایا، یہ وہی زبان ہے جس نے ہندوستان کے بچے کے دل میں آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ احسان فراموش ہندوستانیوں، یہی وہ زبان ہے جو ان ایام میں مادر وطن کے ہر مجاہد آزادی کے رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی۔ ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد جیسے ولولہ انگیز نعرے دینے والی زبان کو تم غیر ملکی قرار دے رہے ہو۔ جن نعروں کی گونج نے قصر فرنگی کی بنیادیں ہلا دی، جن نعروں کی باز گشت سے تخت برطانیہ سے رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا، ہیہات آج وہی زبان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حاضرین کرام، اردو کو مسلمانوں کی زبان کہنے والے کو چشم نہیں جانتے کہ سر جان گلکرسٹ، پنڈت برج نارائن چکبست، پنڈت دیا شنکر نسیم، آنند نارائن ملا، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیڈی، رگھوپتی صاحب گورکھپوری، تلوک چند محروم اور پنڈت گلزار دہلوی وغیرہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ خلا کی بے پناہ وسعتوں میں بھی اردو سانس لے رہی ہے۔ جاپان، جرمنی اور امریکہ کے تعلیمی اداروں میں اردو کا بحیثیت مضمون شامل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا مٹائے گا کوئی اس کو مٹانے والا، دل میں، آنکھوں میں، خیالوں میں نہاں ہے اردو۔ ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب تحریر کرنے پر گیان چند جن کو مدعو و معطوف کرنے والوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اردو کے دشمن صرف غیر ہیں، بلکہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اغیار تو اغیار، ہمارے اپنوں نے بھی اس کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کا ناپاک فریضہ انجام دیا۔ اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یکجہتی ملت کا کفن بیچ رہے ہیں۔
شومی قسمت کی اور سے اغیار کو سینے پر جھیلنے والی میری پیاری زبان اپنوں کے ذریعے پشت پر کیے گئے وار کو سہ نہ پائی، لہذا ہم اور آپ غیروں کے دیے زخموں سے چور اس کے بدن کی جراحی کے ساتھ اپنوں کے ذریعے تار تار کیے گئے اس کے لباس کی بقیہ گری کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کی بہترین تیمارداری کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارا سارا علمی، ادبی اور دینی سرمایہ اسی زبان میں محفوظ ہے۔ اردو ہمارے شاندار ماضی کی رازدار ہے، اردو ہمارے حال کی آئینہ دار ہے، اور اردو ہمارے تابناک مستقبل کی بنیاد کا پتھر بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کی بقا کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی تو ہماری یہ غفلت آنے والی نسلوں کے تئیں غداری کے مترادف ہوگی اور وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ آئیے اردو کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے اس میں خلوص بھی شامل کریں۔ اردو اخبارات، رسائل و جرائد خرید کر پڑھنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ اردو کی بربادی کا رونا رونے والے اور اس کی چاشنی کا دم بھرنے والے ریاکار اپنے نونہالوں کو انگریزی میڈیم سے تعلیم دلانے کی مجرمانہ روش کو ترک کریں۔ اردو لائبریریوں کا قیام کریں اور مختلف ادبی سرگرمیوں کا پابندی سے انعقاد کرتے رہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بھلے ہی اردو کو جائز مقام نہ ملا ہو، آج اسے سرکاری زبان کا درجہ نہ دیا گیا ہو، لیکن کرۂ ارض کے کروڑہ افراد اس اللہ دوشیزہ کی زلفوں کے اسیر تو ہیں۔ یقین جانیں آپ میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ اسی میں ہوگی خدا سے بھی گفتگو میں کش، اسی میں ہوگی خدا سے بھی گفتگو میں کش، کہ روز حشر بھی ہوگی میری زبان اردو۔ زندہ باد اردو ہو پائندہ باد۔ خدا